ساری دنیا میں مرد اور عورتیں جو پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں نماز کا خیال کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ ہمارے نبی کی آخری وقت کی وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت تھی۔ اس لیے ہمیں نماز کو صحیح پڑھنا ہے، نماز کو صحیح پڑھنا ہے۔ جو لوگ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے گناہوں کی طرف رجحان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازیں صحیح نہیں پڑھتے، اور دلیل میں قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان نیک لوگوں کے بعد ان کی اولادیں ایسی بری ہوئیں کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور پھر شہوتوں کی اتباع شروع کر دی، خواہشات کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو علماء کہتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے کے بعد خواہشات پہ اپنی زندگی گزارنا، شہوتوں کی زندگی گزارنا، اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ نمازوں میں غفلت اور سستی برتنے کی وجہ سے انسان ان گندگیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ جو عورتیں سارا دن موبائل میں گھسی رہتی ہیں نا، یہ غور کریں ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی نمازیں جاندار نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے سجدے کی لذت چکھی ہوتی، اگر انہوں نے رکوع کے مزے لیے ہوتے، اگر انہوں نے قیام کے مزے لیے ہوتے، اگر یہ اللہ سے مناجات کی لذت سے آشنا ہوتی تو ان کا دل کبھی واٹس ایپ پہ نہ لگتا، یوٹیوب پہ نہ لگتا، فیس بک پہ نہ لگتا، سہیلیوں کے گروپس میں آئی ہوئی سینکڑوں پوسٹیں چیک کرنے میں نہ لگتا، بلکہ ان کا دل سجدے میں لگتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اپنے پیارے بندے بندیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ رحمان کے بندے، رحمان کی بندیاں وہ ہیں جو جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، وہ کبھی مغرور نہیں ہوتے، وہ اوروں کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اوروں سے بلند اور بالا نہیں سمجھتے، اور ان کی راتیں سونے میں نہیں، ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ رحمان کے بندے بندیاں ہیں جن کی راتیں ساری رات سونے میں گزرتی ہے۔ یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں، یہ رحمان کی بندیاں نہیں ہیں، یہ نفس کے بندے اور نفس کی بندیاں ہیں۔ اور رحمان کے بندے اور بندیاں وہ ہیں جو الجھتے نہیں ہیں، وہ الجھتی نہیں ہیں، الجھتی نہیں ہیں، الجھتے نہیں ہیں، الجھتی نہیں ہیں، ادھر گزر کرتی ہیں، کوئی حرج نہیں، ادھر سے سنتی ہیں ادھر سے نکال دیتی ہیں۔ آپ غور کیجئے جن جن عورتوں کے گھر برباد ہوئے الجھنے کی وجہ سے، جتنی عورتوں کے گھر برباد ہوتے ہیں الجھنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ الجھنا نہیں ہے، ساس نے کہہ دیا دل پہ نہ لیں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، سسر نے کہا ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، خاوند نے کہا ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، الجھے نہیں، جواب نہ دیں، الجھے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ بندے اور بندیاں جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں، ان پہ بہتان ترازیاں کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ سلامہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مہربانی، اور یوں کہہ کر وہ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ الجھتے نہیں بلکہ اثر نہیں لیتے،
درگزر کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، بس اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بتایا مجھے، آپ کی مہربانی۔ اور ان جملوں کا غور سے سنیے گا، ان جملوں کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے میرے سے؟ یہ کیوں مجھ پہ الزام، کیوں مجھے بے عزت کرتی ہیں؟ یہ میری ساس میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ یہ میری نند میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ یہ انسان سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا علاج بتایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ٹینشن ہوا کرے تو رات کو اٹھ کے لمبے سجدے کرو، ساری ٹینشن اتر جائے گی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جب انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو جاگ تو ویسے ہی رہا ہوتا ہے، نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو بجائے بستر پہ آنکھیں کھلی کر کے، آنکھیں کھول کے، اور اپنے دماغ میں سارا دن کہی گئی باتیں اور لگائے گئے الزامات اور کی گئی تنقیدوں کو سوچ سوچ کے گھلنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ سجدے میں جانا چاہیے۔